عليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں. بانیان مجلس اور وہ تمام احباب جنہوں نے اس مجلس عزا کے انعقاد میں دامِ در میں سخن قدم حصہ لیا، ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے مل کر صلوات پڑھتے ہیں. بہت سے مومنین و مومنات پریشان ہیں، مریض ہیں، حوائج شرعیہ رکھتے ہیں. ان سب کے حوائج کی، مسائل کی، مشکلات کی اور بیماریوں سے شفا یابی کے لیے بھی مل کر صلوات پڑھ دیجیے. بہت سارے مومنین و مومنات صاحب حق ہیں، اور بالخصوص وہ بزرگان کہ جنہوں نے اس بارگاہ حسینی کی تشکیل میں، اس کی تاسیس میں، اس کو پروان چڑھانے میں بڑی محنت مشقت کی. ان میں چند ایک نام نمونے کے طور پہ میں لیتا ہوں. مرحوم سید محمد علی شاہ صاحب، سید باب حسین شاہ صاحب، سید واصف حسین شاہ صاحب، سید تنویر حسین شاہ صاحب، بابا سید دلدار حسین شاہ صاحب، بابا سید ابرار حسین شاہ صاحب، ہمارے والد و مرحوم ماسٹر وارث علی، اور حال ہی میں ایک جوان جو داغ مفارقت دے گئے سید ہاشم علی، اور بہت سارے اس بستی کے، درکالی خرد کے، کوٹ سیدہ کے اور گردنوا کے وہ مومنین کہ جو آج ہم میں نہیں رہے. آج کی اس مجلس کا ثواب ہم ان کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کو شفاعت زین العابدین نصیب فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھ دیجیے. سب سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 25 محرم الحرام کا دن ہے، اور اس دن کی جو اہمیت ہے، جو اس دن کی مصیبت ہے، وہ روز عاشور سے کم نہیں ہے. لہذا حال پڑھنے والا، ہر اس منبر حسینی پہ آنے والا، اس کو ایام کی نزاکت اور ایام کی جو فضیلت اور اس میں ہونے والے واقعات کو سامنے رکھ کر گفتگو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ذاکری اور گائکی یہ دو مختلف چیزیں ہیں. یہاں ذاکری کرنے کی اجازت ہے، لیکن گانوں میں کچھ الفاظ فٹ کر کے یہاں گائکی کو پروان نہیں چڑھایا جا سکتا. اس پہ مجھ سے زیادہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے.
لہذا میرے بھائیو، آج کا دن اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کا میت رکھ کے کبھی بھی خوشیاں نہیں منائی جاتی. میت رکھ کے زیادہ سے زیادہ یہ بتلایا جاتا ہے کہ اس میت کے مناقب کیا ہے، اس میت کے فضائل کیا ہے، اور اس میت پر گزری کیا ہے، اور اس میت کے فرامین کیا ہے. ماشاءاللہ. بس عزیزان گرامی، میں کہیں ادھر ادھر نہ چلا جاؤں، اپنی گفتگو پہ رہوں. صرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا تھا کہ آج کا دن ایک خاص دن ہے، اس پر بہت زیادہ آپ کی توجہ رہے. مل کے صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل. ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے. جس آئے معافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کل بڑے مختصر سے جملات اس کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، اور یہ بتلایا گیا کہ صادقین سے مراد کچھ خاص شخصیات ہیں. ہر کوئی اس کا مصداق نہیں بن سکتا، اور اس کی تعیین، اس کو معین کرنا یہ پروردگار کی طرف سے ہے، اور اس کا ابلاغ رسالت مآب کی طرف سے ہے. لہذا تعیین اللہ کی طرف سے ہوتی ہے صادقین کی، اور ابلاغ رسالت مآب کی طرف سے ہوتا ہے. اس بات پر توجہ رہے. ہم اس بات کی قدرت اور صلاحیت نہیں رکھتے کہ ہم رہبر کی، امام کی، پیشوا کی تعیین کر سکے. توجہ کیجئے گا. اس لیے کہ ہماری سوچ اپنے مفادات کے تابع ہے، ہماری فکر ہمارے مفادات کے گرد گھومتی ہے، لہذا ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اور حتیٰ جب ایک مل کے صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل. عزیزان گرامی، جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد موجود ہے، یہ سب ہمارے اوپر شاہد اور گواہ ہے. توجہ کیجئے گا میری اس بات پر. جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہے، اس کی ایک بالکل سامنے کی دلیل آپ کی خدمت میں عرض کروں. پیغمبر گرامی اسلام مسجد نبوی میں ستون تھا ایک کھجور کا تنا، اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے. توجہ کیجئے گا. صرف ٹیک لگا کے سہارا دے کر خطبہ دیا کرتے تھے. ایک عرصے تک یہ ستون اپنے آپ کو وجود نورانی محمد عربی سے مس کرتا رہا. کچھ عرصے کے بعد مدینے کی ایک خاتون نے دیکھا کہ رسالت مآب قیام فرما کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، کہیں میرے آقا کی صحت پر، کہیں میرے آقا کے جسم پر، کہیں میرے آقا کے پاہائے مبارک پر ورم نہ آ جائے. لہذا پہلا ممبر ایک خاتون نے بنایا. بھائی توجہ کیجئے گا. جب ممبر ہدیہ کیا مسجد نبوی میں اور عرض کیا یا رسول اللہ، آج کے بعد اس ممبر پر براجمان ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرمائیے. جو ہی پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی جگہ کو تبدیل کیا، بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں، ایک دفعہ پوری مسجد نے اونچے اونچے بین سنے، اونچی اونچی رونے کی آواز سنی. سب ششدر رہ گئے، پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ، کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے.
بھائی توجہ کیجیے گا، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ رونے والا یہی کھجور کا تنا ہے۔ بھائی توجہ کرنا، یہ کھجور کا تنا اس لیے رو رہا ہے کہ روزانہ اپنے آپ کو مجھ سے مس کرتا تھا، آج میں نے اپنے خطبے کی جگہ تبدیل کی تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ پھر میرے رسول نے فرمایا اے کھجور کی لکڑی، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں بہشت میں تجھے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ بھائی توجہ کیجیے گا۔ بس عزیزان گرامی، جو کچھ ہمارے اطراف میں ہے، ہم بے ہوش ہیں، وہ باہوش ہیں، لہذا روز قیامت ہر چیز گواہی دے گی انسان کے عمل کی۔ اس لیے میں تو حقیقت یہ بات کر رہا ہوں، دکھلاوے کی بات نہیں ہے، کیونکہ من آنم کے من دانم، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں۔ میں تو جب بھی اس ممبر پہ بیٹھتا ہوں میری آواز پہ بھی لرزہ آ جاتا ہے، میرا دل بھی بہت گھبراتا ہے، کیونکہ میں اس چیز کا آپ کے ساتھ قائل ہوں کہ میرا وقت کا امام مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے اپنے آقا کو اپنے ہر لفظ کا حساب دینا ہے۔ جب ہر شے یہ شاہد ہے کہ جو ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں، تو جو ان سب چیزوں کا امام ہے وہ کیسے شاہد نہیں ہوگا؟ وہ بھی شاہد ہے، وہ بھی گواہ ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، آج کے دن میں صرف آپ سے یہ تقاضا کرتا ہوں، یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آج کے دن اپنے وقت کے امام سے یہ عہد کیجئے کہ 25 محرم کا دن ہے اور صادقین کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک وعدہ کر کے جائیے اپنے امام سے کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، تب اس مجلس کا فائدہ ہے۔ اور اگر ایک اچھی عادت اپنانا اور ایک بری عادت چھوڑنا اس مجلس کے آداب میں موجود نہ ہو تو پھر آمدن، نشستن اور برخاستن ہے، پھر اس مجلس کا فائدہ صرف ایک ذہنی تفریح ہے۔ کہیں آپ واہ کر لیں گے، کہیں آپ نعرے لگا لیں گے، یہ سب ٹھیک ہے، میں کسی چیز کی تقبیح نہیں کر رہا، کسی چیز کو میں رد نہیں کر رہا، لیکن اہداف ہمیشہ بلند ہونے چاہیے، اور ہمارا ہدف یہ ہے کہ اس عزاداری کو ہم شیعت کی شاہ رگ حیات سمجھتے ہیں۔ بھائی توجہ ہے، اگر یہ عزاداری پر ذرہ برابر آنچ آئے تو اس کا مطلب ہے ہماری شاہ رگ حیات پہ حملہ ہوا۔ لہذا آپ نے دیکھا ایف آئی آریں ہوتی ہیں، جلوس روکے جاتے ہیں، مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں، لیکن کوئی نہیں گھبراتا، نہ ہمارے قائدین گھبراتے ہیں، نہ ہماری قوم کے جوان ماتمدار گھبراتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس عزادار کے پیروکار ہیں کہ جس عزادار نے 35 سال اس عزاداری کو زندہ رکھ کے تا قیام قیامت اس کو انشورٹ کر دیا۔ اب کوئی بھی اس پہ حملہ کرے گا اس کو ہم فوراً پسپا کر دیں گے۔ مجھے حیرانگی ہوئی پچھلے سال، بس یہ بات اور اگلی میں اصلی بات پہ آ جائے، مقدمہ ختم۔ حیرانگی ہوئی اس بات کو دیکھ کر کہ کوٹ سیدہ سے مشی کا جلوس ترکالی خرد جاتا ہے اور اس پہ ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے، اور ہمارے برادر عزیز عامر صاحب کو پریشان کیا جاتا ہے اور کچھ دوسرے برادران کو۔ مجھے یہ بتائیے کوٹ سیدہ سے کتنی دفعہ درکالی خرد میں میلہ ہوتا ہے، کچھ لوگ بیل لے کے جاتے ہیں، ڈھولوں اور اس کے ساتھ جاتے ہیں، کبھی کسی نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟
بھیا جو تماشا آپ کریں آپ کا نام عامہ خراب ہوتا ہے، نہ کوئی آپ کے ملک پہ حرف اور آنچ آتی ہے۔ یہ کیا دشمنی ہے نواسہ رسول کے غم سے؟ اگر کسی نے شکایت کی ہے، اگر کسی کو مشکل درپیش ہے تو ہم اس کی مشکل کا ازالہ کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ صلی علی محمد وآلہ، پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ۔ بس عزیزان گرامی، عزاداری یہ سید الشہداء، یہ ہماری شہرگ حیات ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ وہ اندرون سندھ ہو یا بلوچستان، پارا چنار ہو یا گلگت بلتستان، وہ کوئی بھی خطہ ہو، ہم نے اس عزاداری کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ پہلی بات میری ختم ہو گئی۔ دوسری بات، خلیفہ دوم کے دور میں میں پوری توجہ چاہتا ہوں، میں اتروں گا تو ذاکر صاحب انشاءاللہ پڑھیں گے، مجھے چند منٹ کی جو گفتگو کر رہا ہوں توجہ سے سنیے گا، پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ صلی علی محمد۔ خلیفہ دوم کے دور میں ایران پہ حملہ ہوا، حملہ کرنے کے بعد کچھ اسیروں کو مدینے لایا گیا۔ ان اسیروں میں یزدجرد بادشاہ کا نام ہے، ایران کا بادشاہ، کچھ نے یزدگرد لکھا، کچھ نے یزدجرد لکھا۔ اس کی 2 جوان سال شہزادیاں اسیر ہو کر مسجد نبوی میں آئیں۔ بھائی توجہ کیجیے گا، مدینے کی خواتین ان اسیر خواتین کو دیکھنے کے لیے آئیں۔ جب دیکھا بہت سارے بزرگ صحابہ موجود تھے وہاں پر، کائنات کے امیر علی ابن ابی طالب بھی وہاں پر موجود تھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد علیہ۔ ان میں سے 2 شہزادیاں ایسی تھیں کہ جن کے چہروں پر نقاب تھے۔ خلیفہ دوم نے، چونکہ ان کے بارے میں یہ بات میں عرض کر دوں، تاریخ یعقوبی، تاریخ ابن اسیر، تاریخ ابن عساکر، تاریخ الکامل فی التاریخ، اور اسی طرح شیخ کلینی نے بھی اس بات کو لکھا، شیخ صدوق نے بھی اس بات کو لکھا۔ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ان سب کتابوں سے پڑھ کے بات کر رہا ہوں۔ خلیفہ دوم نے جب ان 2 شہزادیوں کو دیکھا تو ان تاریخ والوں نے لکھا کہ خلیفہ تھوڑے خشن مزاج تھے۔ خشن کا ہم پٹواری میں ترجمہ کہتے ہیں کھورا آدمی، تھوڑا سخت مزاج آدمی۔ انہوں نے سختی سے پوچھا کہ یہ 2 شہزادیاں کون ہیں، انہوں نے نقاب کیوں لگا رکھا ہے؟ کائنات کے امیر علی ابن ابی طالب آگے بڑھے، فرماتے ہیں اے خلیفہ، یہ پردیسی ہیں، یہ اسیر ہیں، ان پہ غصہ نہ کرنا، ان کو اختیار دے دو، یہ جسے انتخاب کرتی ہیں یہ اس کے ساتھ چلی جائیں۔ بھائی توجہ کرنا، ان کو اختیار دے دو۔ اللہم صلی علی محمد علیہ، ان کو اختیار دے دو، یہ جس شخص کی طرف جاتی ہیں یہ چلی جائیں۔ ان میں سے ایک شہزادی جس کا نام تاریخ نے لکھا جہان شاہ، اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، میرے آقا حسین ابن علی کے کندھے پہ رکھا، کہا مجھے اس شہزادے کے ساتھ جانا ہے۔ میرے آقا امیر المومنین نے فرمایا تیرا نام جہان شاہ ہے، آج کے بعد میں امیر المومنین تیرا نام شہربانو رکھتا ہوں۔ بھائی توجہ کیجئے گا،
یہ وہ شہزادی ہے کہ جس نے آ کر عرب و عجم کا حسین امتزاج تشکیل دیا. ایک طرف عجم ہے کہ یہ عجم کی شہزادی ہے، اور ایک طرف عرب کا شہزادہ ہے حسین ابن علی. ان دونوں کا ازدواج ہوا جس کے نتیجے میں زین العابدین کا میلاد نورانی اس کائنات میں ہوا. صلی اللہ علیہ، مل کے صلوات پڑھی، مل کے صلوات. اللہم صلی علی محمد. یہ وہ عظیم شہزادہ ہے زین العابدین کہ 2 سال میرے آقا کی زیر سرپرستی، امیر المومنین کے زیر سرپرستی اور زیر کفالت رہے. 10 سال امام حسن مجتبی کو درک کیا. 10 سال اپنے بابا حسین ابن علی کے ساتھ رہے. ایسی عظیم تربیت پائی، بھائی توجہ کرنا، کہ جتنے بھی تابعین کا سوانح حیات لکھنے والے مورخین ہیں وہ کہتے ہیں زین العابدین سے بڑا عابد اس سورج نے دیکھا ہی نہیں. بھائی توجہ کیجیے گا. ایسا عابد، ایک سنی عالم لکھتے ہیں کہ ایسا عابد کہتا میں زین العابدین کی خدمت میں تھا، میں نے دیکھا نماز کا وقت ہو گیا، زین العابدین پر راشا طاری ہو گیا، کانپنا شروع ہو گئے. میں نے کہا یا ابن رسول اللہ، یہ کب کبھی کیوں طاری ہو گئی؟ چہرے کا رنگ مبارک کیوں تبدیل ہونے لگ گیا؟ فرماتے ہیں تجھے معلوم نہیں میں اب کس کی بارگاہ کی تیاری کر رہا ہوں. توجہ کیجئے گا، یہ ہے سیرت زین العابدین. جب نماز پہ کھڑے ہوئے، میں پوری توجہ چاہتا ہوں، نماز پہ کھڑے ہوئے شروع کی اللہ اکبر. ادھر سے کنیز نے چلانا شروع کیا، یا علی یا ابو الحسن، بچہ کنویں میں گر گیا ہے. بھائی توجہ کرنا، زین العابدین بارگاہ الہی میں مشغول ہیں. کنیز چلاتی رہی. نماز سے فارغ ہوئے، یا ابن رسول اللہ، بچہ کنویں میں گر گیا. میں چلاتی رہی، کہا تجھے معلوم نہیں میں اس کی بارگاہ میں تھا. آؤ اب کنویں میں بچے کو دیکھتے ہیں. ایک دفعہ زین العابدین نے نگاہ امامت کنویں پہ ڈالی، بچے نے دونوں ہاتھ بلند کیے، پکڑ کے بچہ باہر نکال لیا. ایسا عابد کہ جس کی عبادت کا کوئی ثانی نہیں ہے. ایک شخص نے آ کر کہا یا ابن رسول اللہ، کیا آپ جتنی بھی کسی نے عبادت کی؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری کیا عبادت ہے، عبادت تو میرے جد امیر المومنین کر گئے. یہ زین العابدین ایسا عابد. توجہ کیجیے گا اذان گرامی، 100 گھرانے واقع کربلا کے بعد، 100 گھرانے مدینے کے جن کو بلا واسطہ زین العابدین روز غذا پہنچایا کرتے تھے. ہر روز کھانا پہنچانا زین العابدین کی ذمہ داری تھی. اتنا مخلوق خدا پر توجہ کہ دشمن تھا مروان ابن حکم. جب واقعہ حرہ پیش آیا، حنظلہ نے قیام کیا مدینے میں، تو ادھر سے یزید نے اعلان کیا کہ میں نے کربلا میں بہت ظلم کر دیا، اب مدینے میں ایک گھر محفوظ ہے، وہ ہے زین العابدین کا، اس کے علاوہ تمام مدینے کو تاراج کر دیا جائے. اب وہی مروان، توجہ کیجئے گا اگر تاریخ پہ آپ کی نگاہ ہے، وہی مروان کہ جب میرے آقا حسین کو دربار میں مدینے میں بلایا گیا تھا
تو اس نے ولید کو کہا تھا احبس الرجل، اس مرد کو یہاں ہی قتل کر دو، یہ آج تمہارے ہاتھ سے نکل گیا پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو میرے آقا نے کہا تھا یبن الزرقاء انت تقتلنی، اے زرقاء کے بیٹے کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ یہی مروان ایسا ظالم اور دشمن اہل بیت آج اپنی فیملی کی عورتیں لے کر آیا، ابن رسول اللہ مدینہ تاراج ہو رہا ہے، کیا میرے لیے امان ہے؟ کیا میری عورتیں آپ کے گھر رہ سکتی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، میں جس طرح باقیوں کی کفالت کر رہا ہوں ان کی بھی کفالت کروں گا۔ توجہ کیجیے گا، دشمن نے آ کر زین العابدین کے سامنے میرے آقا کی توہین کرنا چاہی تو میرے آقا فرماتے ہیں تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں، مجھے پردیسی لگتا ہے، آ پہلے کھانا کھا لے، میں تیرے لیے بستر فراہم کرتا ہوں، آ پہلے آرام کر لے، پھر اگلی بات ہوگی۔ جب یہ اخلاق دیکھا تو سوال کیا من انتا، تو ہے کون؟ کہا انا علی ابن الحسین، میں علی ابن الحسین۔ پھر بھی صلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ۔ یہ زین العابدین کہ جس کی سیرت انسانیت کی خدمت، جس کی عبادت اس کی کوئی نظیر نہیں، یہی زین العابدین ہمارے لیے ایک میراث چھوڑ کے گئے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، ہماری چونکہ ہم درکالی والوں کی پرورش ہی اسی 24-25 محرم الحرام کے ساتھ ہوئی ہے، بچپن سے ہی الحمدللہ یہ سلسلہ مبارکہ اور مقدسہ جاری ہے، لہذا اس امام کے ساتھ ہماری ایک خاص الفت ہے، ایک خاص محبت ہے۔ سب ائمہ ہیں، سب کے ساتھ عشق ہے ہمارا، لیکن زین العابدین کا ذکر ہم نے چونکہ بہت سنا، لہذا ہمارا ایک خاص رشتہ ہے اس امام سے۔ مل کے ایک صلوات پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد۔ اس امام نے ہمارے لیے ایک میراث چھوڑی جس کو صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں۔ ایک کتاب یہ ہے میرے آقا کی، ہمارے ائمہ کا نورانی کلام، ایک بیش بہا ذخیرہ ہے۔ جناب علامہ مجلسی نے 110 جلدیں بہار الانوار کی لکھی، اور وہ سارے کا سارا کلام میرے انہی نورانی ائمہ کا ہے، لیکن کچھ ایسی کتب ہیں جو بلا واسطہ اس امام کا نورانی کلام ہے۔ ان میں سے ایک کتاب امیر المومنین کی نہج البلاغہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں ہر شیعہ کے گھر میں اس کا ہونا واجب ہے، اگر وہ امیر المومنین کا چاہنے والا ہے کہ ہے۔ عاشق امیر المومنین کے گھر اگر نہج البلاغہ نہیں تو اپنے عشق میں ذرا غور کرے کہ وہ عاشق سچا ہے بھی کہ نہیں۔ دوسری کتاب صحیفہ سجادیہ ہے، یہ دعاؤں کا ایسا مجموعہ ہے کہ پوری کائنات میں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی مذہب و مکتب کے پاس دعاؤں کا ایسا ذخیرہ ہے ہی نہیں۔ آیت اللہ بروجردی ہمارے بہت بڑے مرجع تقلید گزرے، امام خمینی سے پہلے پورے جہان تشیع کے واحد مرجع تھے۔ اس وقت تشیع کے خلاف سعودی عرب کی طرف سے ایک شدید پروپیگنڈا ہو رہا تھا۔ اس وقت شیخ شلتوت مفتی مصر نے خط لکھا آیت اللہ بروجردی کو، بھائی توجہ چاہتا ہوں میری بات ضائع نہ ہو، خط لکھا کہ آپ تشیع کے مرجع ہیں،
تو میں تشیع سے آشنا ہونا چاہتا ہوں. آپ کے خلاف اتنا پراپیگنڈا ہو رہا ہے، ذرا چند ایک ایسی کتب جو آپ کے مذہب کی علمی میراث ہے وہ میری طرف بھیج دیجئے. آیت اللہ بروجردی نے جو من جملہ کتب بھیجی ان میں ایک یہی زبور آل محمد تھی. اس کتاب کو بھیجا. شیخ شلتوت نے جب دعاؤں کا یہ مجموعہ دیکھا تو جواب میں خط لکھا، آیت اللہ بروجردی میری سابقہ زندگی تو برباد ہو گئی، یہ آج مجھے معلوم ہوا کہ ایسا ذخیرہ آپ کے پاس موجود ہے اور دنیا اسلام اس سے آشنا نہیں. یہ ہے زبور آل محمد. دوسری کتاب توجہ کیجئے گا، دوسری کتاب جو میرے آقا کی ہے اور جسے تحف العقول وسائل الشیعہ من لا یحضرہ الفقیہ، جو ہماری ابتدائی اور اصلی کتابیں ہیں حدیث کی، انہوں نے اس میں نقل کیا اس کتاب کو. وہ ہے رسالہ حقوق. یاد رہے گی آپ کو رسالہ حقوق. اس میں میرے آقا نے والدین کے حقوق بیان کیے، زوجین کے حقوق بیان کیے، معلم و شاگرد کے حقوق بیان کیے، سرکاری عہدیداروں کے حقوق بیان کیے. ہر قسم کا حق جو تصور کیا جا سکتا ہے میرے آقا زین العابدین نے اپنے اس رسالے میں بیان کر دیا. اللہم صلی علی محمد. یہ ایسا ذخیرہ ہے عزیزان گرامی کہ اس کو بنیاد بنا کر اقوام متحدہ جو دنیا کے قوانین بناتا ہے، دنیا کے حقوق کو بیان کرتا ہے، اگر وہ اس کو اپنے لیے منبع اور محور قرار دے تو دنیا میں ظلم ختم ہو سکتا ہے. زین العابدین نے ایسے حقوق بیان کیے. اور ایک میرے آقا کی علیحدہ سے دعا جو عرفان اور معرفت کا ایسا عظیم ذخیرہ ہے کہ اگر آپ توجہ کیجئے عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان اس کی سحر میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے جسے دعائے ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں. یہ میرے آقا کا صحابی ہے، اس کو میرے آقا نے یہ دعا تعلیم دی اور یہ ایسی دعا ہے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم فقر پہ ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم عرفان کی منزل پر جا رہے ہیں. ہمارا یہی کہنا ہے کہ اگر عرفان چاہیے تو پھر زین العابدین کی دعائیں پڑھو، تمہیں پتہ چلے جائے توحید کیا ہے، تمہیں علم ہوگا نبوت کیا ہے، تمہیں علم ہوگا معرفت کسے کہتے ہیں، تمہیں علم ہوگا احکام الہی کو بیان کیسے کر گئے زین العابدین. لہذا میرے آقا کا جو میراث علمی ہے اس کی طرف توجہ کی بڑی ضرورت ہے. بس میرے آقا کی زندگی جب واقعہ کربلا ہوا تو اس کے بعد میرے آقا نے یہ فیصلہ کیا، میں پوری توجہ کیجئے گا، کہ اس کے بعد عملاً تلوار سے جنگ نہیں کی جا سکتی. لہذا میرے آقا نے دعا سے جنگ کی، دشمن کو دعا سے پسپا کیا. لہذا یہ ایسی دعائیں ہیں جن میں ایسے ایسے ظالموں کے خلاف میرے آقا نے بیان دیا اور ایسے لوگوں کے ساتھ پالا تھا میرے آقا کا. ایک دو جملے کوئی زحمت، ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. میرے آقا کا دشمن اتنا پست تھا کہ ایک خلیفہ اموی عبد الملک ابن مروان بے شمار، یہ وہ آدمی ہے
کہ جب تک مروان حاکمیت پر تھا یہ مسجد میں بیٹھا رہتا، ہر کسی کو معلوم تھا یہ بڑا ہی نمازی ہے، یہ بڑا ہی عاقل ہے، یہ بڑا ہی دانا ہے، یہ بڑا ہی سیاست مدار ہے۔ عزیزان گرامی، اس قدر یہ مسجد میں بیٹھا کہ لوگوں نے اسے لقب دیا حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر، ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا، ایسا اپنے آپ کو عابد ظاہر کرنے لگ گیا۔ اچانک معلوم ہوا کہ تمہارا باپ مر گیا۔ یہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ کسی نے بتایا اب تمہاری باری آ گئی، اب تم خلیفہ بنو گے۔ ایک دفعہ قرآن کو اٹھایا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، زور سے پھینکا، کہ ھذا فراق بینی و بینکم، آج کے بعد میرا اور تیرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ملعون اس کے بعد ایسے حکومت پر بیٹھا یہ کہہ کر کہ میرا اور قرآن کا آج کے بعد کوئی تعلق نہیں۔ یہ حاکم تھا بنو امیہ کا، اسی کا بیٹا ہشام ایک دفعہ حج پہ آیا، ادھر سے میرے آقا زین العابدین پہ حج پر تشریف لے گئے۔ اللہ، میرے آقا بھی حج پہ تشریف لے گئے۔ ہشام اپنے سپاہیوں کے ساتھ، بڑے جاؤ حشم کے ساتھ، جیسے بادشاہوں کا طریقہ تھا، آیا، مسجد الحرام کے ایک دروازے سے وارد ہوا۔ حج کا موقع تھا، جم غفیر تھا، لوگوں نے راستہ نہ دیا، کبھی ادھر چبوترا چلا جائے، کبھی ادھر چلا جائے، کسی نے راستہ نہ دیا۔ جب راستہ نہ ملا، پریشان ہو کر اس کے سپاہی ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، ایک دفعہ میرے آقا زین العابدین آئے، جو ہی مسجد الحرام میں وارد ہوئے، ایک دفعہ مجمع پھٹنا شروع ہوا، راستہ بننا شروع ہوا۔ میرے آقا کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے۔ اب یہ ہشام جانتا تھا یہ کون ہے، یہ زین العابدین ہے، لیکن ساتھ کھڑے ہوئے اپنے درباری شاعر فرزدق سے کہتا ہے کہ من ھذا، یہ کون ہے جس کے لیے مجمع پھٹ گیا، راستے بن گئے۔ فرزدق کہتا ہے تجاہل عارفانہ نہ کر، تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ اگر نہیں معلوم تو میں بتاتا ہوں۔ ھذا الذی تعرف البطحا وطاعتہ، یہ وہ ہے جس کو خود مکہ جانتا ہے، یہ وہ ہے جس کو خود کعبہ جانتا ہے، یہ وہ ہے جس کو مسجد و حل و حرم جانتا ہے، یہ وہ ہے جس کو منا و عرفات جانتا ہے۔ ارے تو کیسے کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا؟ ھذا ابن مصطفیٰ، یہی تو مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ عزیزان گرامی، صلوات پڑھ لیجئے زین العابدین کی عظمت پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ یہ زین العابدین 22 مرتبہ حج پہ تشریف لے گئے، 22 مرتبہ حج کیا میرے آقا نے، 35 یا 34 سال امامت کی۔ بھائی توجہ کیجئے گا، میری بات اختتام پہ ہے۔ میں اختتام پہ، میرے ایک عزیز ہیں، انہوں نے آج میرے لیے چند شعر بھیجے، میں اس کو پڑھ کر اپنے آقا کی مصیبت کو بیان کروں گا۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ صلی اللہ، توجہ ہے میں بیان کروں۔ فرمایا سجاد خدا معلوم تجھے اسلام کہاں لے آیا ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا،
سجاد خدا معلوم تجھے اسلام کہاں لے آیا ہے، دربار کجا بازار کجا عصمت کے نشان لے آیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اصغر کی پیاس چھلکتی ہے، اصغر کی پیاس چھلکتی ہے آنکھوں میں لہو کے چشموں سے۔ یہ ہے سجاد، اصغر کی پیاس چھلکتی ہے۔ بھائی پوری وجہ سے سنیے گا، اصغر کی پیاس چھلکتی ہے آنکھوں میں لہو کے چشموں سے، زنجیروں کی جھنکاروں میں اکبر کی اذان لے آیا ہے، زنجیروں کی جھنکاروں میں اکبر کی اذان لے آیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، تحریر میں اس کی تحریر ہے، اس کی آنکھوں میں۔ کہاں تحریر ہے؟ آنکھوں میں تحریر ہے، اس کی آنکھوں میں وہ شام غریباں کے لمحے۔ میں بہت توجہ چاہتا ہوں، آج زین العابدین کی شہادت کا دن ہے، تحریر ہے اس کی آنکھوں میں وہ شام غریباں کے لمحے۔ ہائے ہائے بچوں کی پیاس زینب کی ردا، بچوں کی پیاس یا بچوں کی صدا، زینب کی ردا خیموں کا دہاں لے آیا ہے۔ میں توجہ کرنا، معلوم نہیں کیا گزری ہے، معلوم نہیں کیا گزری ہے، ہر بات پہ آنسو روتا ہے۔ یہ ہے سید سجاد، معلوم نہیں کیا گزری ہے، ہر بات پہ آنسو روتا ہے، بازار میں اپنی غربت کا دل دوز سامان لے آیا ہے۔ بس آخری شعر عزیزوں، ہیں ہاتھ بندھے زنجیروں میں، ہیں ہاتھ بندھے زنجیروں میں، ہونٹوں پہ تشکر ہے ساقب، ہے ہاتھ بندھے زنجیروں میں، پھر بھی لب پہ کیا ہے؟ ہونٹوں پہ تشکر ہے ساقب، اور پشت پہ اپنی امت کے، اور پشت پہ اپنی امت کے زخموں کے نشان لے آیا ہے۔ یہ ہے زین العابدین۔ عزیزان گرامی، 35 سال تک میرے آقا نے گریہ کیا۔ میں صرف 2-3 منظر پیش کرتا ہوں کہ کیوں زین العابدین اتنا روئے۔ پہلا منظر وہ ہے کہ جب میرے آقا روز عصر عاشور آخری وداع کے لیے آئے، چند منٹ کی زحمت ہے، صرف اس لیے کہ میں بھی گریہ کر لوں، عبادت پوری ہو جائے، آپ بھی گریہ کر لیں۔ آخری دفعہ آئے میرے آقا وداع کرنے، امامت کو سپرد کرنے، آ کے زین العابدین کے پاس فرماتے ہیں، زین العابدین ذرا آنکھیں کھولو، تیرا بابا مقتل کی طرف جاتا ہے۔ جب حالت دیکھی زین العابدین نے کچھ سوال کرنا شروع کیے، یا ابت این عمی العباس، بابا یہ زخموں سے چور ہو گئے، میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں قد قتل۔ پھر دوسرا سوال کیا، این اخی علی الاکبر، میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ میرے آقا فرماتے زین العابدین زیادہ سوال نہ کرو، اب صرف میں بچا ہوں یا آپ بچے ہو، اور میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ عزیزوں، ایک سوال کیا زین العابدین نے، فرماتے یا عمتی زینب، اے میری پھوپھی اماں زینب، ذرا ایک تلوار دے دیجئے،
ایک عصا دے دیجئے، میں عصا کا سہارا لوں گا، تلوار سے اپنے بابا کے دشمنوں کو قتل کروں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں بیٹا، تیرا جہاد یہاں نہیں، تیرا جہاد کل شروع ہوگا۔ بس عزیزو یہ ایک منزل تھی، بس ایک جملہ اور سن لیجئے۔ دوسری منزل زین العابدین کی وہ ہے کہ جب میرے آقا وداع کر کے اپنے بابا کی لاش کو کوفے کی طرف آئے، جب دروازہ کوفے پر پہنچے، بھائی توجہ کرنا تاکہ آنسو آ جائیں، مہر قبولیت لگ جائے۔ دروازہ کوفہ پر پہنچے، 30 دن پہلے شہید ہونے والے 2 شہداء ہانی ابن عروہ، مسلم ابن عقیل کے سروں کو لٹکے ہوئے دیکھا۔ ادھر سے ایک خاتون نے چھت سے آواز دی، من عین انتم یا اسارا، اے اسیرو تم کہاں سے آئے ہو؟ آگے سے جواب ملا، نحنو اسارا محمد و آل محمد، ہم آل رسول ہیں، ہم اسیرہ کے کوفہ میں آ گئے۔ عزیزان گرامی، کوفہ میں کیسے چلی زینب؟ دن دہاڑے زینب کو بازار میں چلنا پڑ رہا۔ یہ وہی زینب ہے کہ جب نانا کے روزے پہ جاتی تو ان راتوں کا انتظار کیا جاتا کہ جن میں چاند کی چاندنی نہ ہو، پھر بھی آقا علی ابن ابی طالب فرماتے، عباس جاؤ پہلے نانا کے روزے کا چراغ گل کر دو، پھر میری زینب زیارت کے لیے جائے گی۔ وہی زینب آج دن دہاڑے وہ بازار کوفہ میں آ رہی ہے۔ کیسے وارد ہوئی؟ ایک دفعہ زینب عالیہ نے زین العابدین کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا زین العابدین تو مرد ہے، تیرے چہرے کا رنگ متغیر ہوا جا رہا ہے۔ کہا بھوبی اماں لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ زین العابدین ہوتا، نہ یہ منظر دیکھتا۔ بس آخری جملہ سننا زدارو، آگے بڑھے۔ وہ منظر جو کبھی کسی بیٹے کو پروردگار نہ دکھائے۔ ایک دفعہ دربار میں پہنچے 3 صحابی، زید ابن ارقم، مالک ابن انس اور سہل ساعدی دربار میں موجود ہیں۔ ایک دفعہ زین العابدین دربار میں آئے، ملعون ابن زیاد منبر پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ ایک چھڑی اٹھائی اور چھڑی کو لب و دندانے حسین پہ رکھا۔ میں کیسے پڑھوں؟ زید ابن ارقم صحابی رسول کہتا ہے، اے ملعون چھڑی ہٹا لے، میں نے خود دیکھا ہے رسول اللہ انہی لب و دندان کا بوسہ لیتے تھے۔ عزیزو جب دوسری مرتبہ چھڑی آئی، مالک ابن انس کہتا ہے چھڑی ہٹا لے ظالم۔ دونوں صحابی رسول دربار چھوڑ کے چلے گئے، اور میں کہوں گا وہ تو صحابی تھے، زین العابدین بھی کیا گزری ہوگی۔ وہ بہن کیسے یہ منظر دیکھتی رہی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ جابر محمدی صاحب۔ سادات المومنین کے لیے لنگر کا اہتمام سید باغ حسین شاہ مرحوم مغفور کے گھر ہے۔
اور مستورات کے لیے سید تنویر حسین شاہ مرحوم مغفور کے گھر لنگر کا اہتمام ہے۔ مجلس اعزا بھی جاری ہے۔ ابھی آپ کے سامنے قاری القصائد ذاکر عامر عباس انصر 25 منٹ کے لیے خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد 20 منٹ کے لیے ذاکر ملک ابرار احمد خطاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد وقفہ نماز ہوگا۔ بر محمد